طالبان علوم نبویہ و حاضرین مجلس پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے تمام ناظرین سے اور ناظرین کے درمیان کچھ چند مسائل جو صاحب ایمان مسلمان مرد و زن کے لیے بہت ضروری ہے، جیسے کہ غسل ہی کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، تو جو اہل علم نہیں ہے، جو علم سے روشناس نہیں ہے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں وضو کیسے کرنا ہے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، یا غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یا وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں، وضو میں کتنی باتیں واجب ہیں، یا وضو میں کتنی سنن اور مستحبات باتیں ہیں، یا مکروہات وضو میں کتنے ہیں، یہ انسان کو معلوم ہی نہیں، جس کی وجہ سے انسان کا وضو نامکمل رہتا ہے۔ نامکمل وضو رہنے کی وجہ سے اس انسان کی نماز بھی ناقص رہ جاتی ہے، یعنی مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آج ہمیں ضرورت ہوئی امت مسلمہ کی اصلاح کرنے کی۔ اسی وجہ سے ہم نے ایک چینل کو ایس ڈی ایم آفیسر کے نام سے منتخب کیا اور یوٹیوب میں اس کو شامل کیا گیا۔ ایس ڈی ایم آفیشل چینل سے دینی معلومات تمام امت مسلمہ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے اور امت مسلمہ کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ آج مسلمان تمام تر پریشانیوں کا شکار ہو گیا، اس لیے کہ اس نے مذہب اہل سنت سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا، یعنی علم دین حاصل نہیں کیا، تو اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی یاد نہ رہا، وضو بھی کرنا نہیں آتا، غسل بھی کرنا نہیں آتا۔ تو ہم اپنے مسلمانان اہل سنت کے نوجوان اور بوڑھوں اور بچوں کو دینی معلومات سے روشناس کر کے ان کی اصلاح کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ مثلاً پہلے آپ یہی دیکھ لیں کہ انسان ناپاک ہو گیا۔ جب انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کو پاک بھی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو پاک کیسے کیا جائے گا؟ انسان پاک کیسے ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آج انسان گھٹنے دکھا کر کے نل پہ ایسے ہی نہا لیتا ہے، نہ کلی کرتا ہے، نہ ناک میں پانی کو ڈالتا ہے اور اپنے سر سے پیر تک پانی بہا دیتا ہے، تو وہ انسان ہرگز پاک نہیں ہو سکتا۔ بلکہ شرعی حکم یہ ہے کہ غسل میں 3 باتیں فرض ہوتی ہیں۔
یعنی غسل میں 3 باتیں فرض ہوتی ہیں، اگر ان تینوں باتوں میں سے ایک بات بھی ضائع ہو گئی، ایک بات بھی ادھوری رہ گئی، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ اس طریقے سے ہمیں کلی کرنی ہوگی کہ منہ کے اندر بال کے برابر بھی سوکھی جگہ نہ رہ جائے۔ اگر بال کے برابر بھی سوکھی جگہ رہ گئی تو کسی کا یعنی غسل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا فرض ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی جسے کہتے ہیں کن کی انگلی، کن کی انگلی سے ناک کو صاف کرنا، اس طریقے سے کہ ناک کے اندر بھی ذرہ برابر سوکھی جگہ نہ رہ جائے، اور ناک کے اندر جو غلاظت ہے، ناک کے اندر جو رطوبت ہے، جو گندگی ہے، اس کو صاف کیا جائے، پھر ناک میں پانی ڈالا جائے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی بہایا جائے۔ سمجھ گئے نہیں؟ پورے بدن پر پانی بہایا جائے، اس طریقے سے کہ بدن پر بال کے برابر بھی سوکھی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ اگر بال کے برابر سوکھی جگہ رہ گئی تو غسل نہیں ہو سکتا۔ تو ان 3 باتوں پر نہانے کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، ان 3 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ 3 باتوں پر عمل کرنا ضروری، 3 باتیں فرض ہیں، لازم ہیں، ضروری ہیں۔ اگر ایک بھی ضائع ہو گئی تو غسل نہیں ہو سکتا۔ اب آدمی نیکر پہن کے نل پہ نہاتا ہے، جبکہ شرعی حکم یہ ہے کہ گھٹنے دکھانا اشد حرام ہے، گناہ ہے۔ یعنی عورت کا پورا جسم پردے کا ہے، اسے اپنے پورے جسم کو چھپانا یہ واجب ہے، سوائے ہتھیلی اور پیروں کے تلوے، ان 2 جگہ کو چھوڑ کر پورا جسم چھپانا عورت کے لیے یہ فرض ہے۔ اور مرد کو ناپ سے گھٹنوں کے نیچے تک بدن کو چھپانا یہ فرض ہے۔ انسان غسل کر رہا ہے، گھٹنے گھڑے ہوئے ہیں، گھٹنے ڈھکے ہوئے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور نل پہ کر رہا ہے غسل۔ اگر اس نے تینوں باتوں پر عمل کر لیا، تینوں باتوں پر اگر عمل کر لیا اس انسان نے، اور گھٹنے کھلے ہوئے رہ گئے، تو البتہ غسل تو ہو جائے گا، لیکن حرام کام کا مرتکب بن جائے گا، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والا بن جائے گا۔ بڑی سخت ترین سزا ہے گناہ کبیرہ کرنے والے کی۔ تو اس لیے صاحب ایمان نوجوان کو چاہیے کہ وہ نوجوان نل پر گھٹنے چھپا کر ہی غسل کرے، اور جو 3 باتیں ہیں ان پر عمل کرے۔ اور اس کے بعد میں ہم اس غسل کے جو سنتیں ہیں، جو غسل کے مستحبات ہیں، روزانہ اس طریقے کی ویڈیو مسائل یہاں سے ارسال ہوتے رہیں گے۔ آج ہم نے صرف 3 باتوں کا یہاں سے ارسال کیا جو فرائض غسل ہے۔ انشاءاللہ کل کو ہم اس کی جو سنتیں ہیں، یعنی غسل میں جو باتیں سنتیں ہیں، ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا، اور ایسے ہی ایام گزرتے رہیں گے اور مسائل
شرعیہ کا یہاں سے استنباط ہو کر کے امت مسلمہ تک پہنچتا رہے گا اور امت مسلمہ کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی۔ بہرحال تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام عزیزوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔